تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 74 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک خزانہ، یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار اس کے پاس امانت رکھیں، لا یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو نہیں لٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان پڑھوں کو امی لوگوں کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفیٰ بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو، واتقیٰ، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والے کو پسند کرتے۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کی دینی خیانتوں کا ذکر تھا کہ دین کے اعتبار سے وہ کس طرح خیانتیں کرتے ہیں، اور ان آیات کے اندر ان کی دنیاوی خیانتوں کا ذکر ہے، یا یوں کہیں کہ پہلے آیات میں ان کے دینی خیانتوں کا ذکر تھا، اور ان آیات میں ان کی مالی خیانتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں ایک خزانہ، یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، ادا کر دیں گے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی اچھائی غیروں میں بھی ہوتی ہے تو اسلام اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے تفاسیر میں ہے کہ مدینہ منورہ میں قرب و جوار میں 10 یہودیوں کے بڑے عالم تھے، 10، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور صرف یہی مسلمان ہوئے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام سے پہلے ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ تھا، 1200 اونس خزانے کا وزن تھا، یعنی سونا تھا بہت بڑا، اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس اس نے رکھ دیا کہ میں کہیں سفر پر ہوں تو میں واپسی میں آپ سے لے لوں گا، اور نہ کوئی اس پر گواہ بنایا اور نہ کوئی تحریر لکھی۔ تو پھر وہ واپس آیا اپنے سفر سے، اور عبداللہ بن سلام سے کہا کہ آپ میرا خزانہ، میرا سونا واپس کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خزانہ اس کو واپس کر دیا۔ نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی
تحریر تھی۔ انہی عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے یہ بھی بڑے عالم تھے اور ان کی پھپھی بھی بڑی عالمہ تھی۔ ان کے گھر کے کئی افراد تورات کے بڑے ماہر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا نا کہ آپ مدینہ میں آ رہے تو یہ حضور کے پاس پہنچ گئے تو دیکھا آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو اور کھانے کھلایا کرو، اور لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو سنا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو انہوں نے کہا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو۔ اب یہ بہت بڑے آدمی تھے، عالم تھے اور لوگوں کے پیشوا تھے۔ یہودیوں کو بھی کچھ بانک پڑ گئی کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ تحقیق کے لیے یہودی حضور کے پاس آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے اور مرد آپ سے مل لیتے تھے اور ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جہاں عورتیں آ جاتی تھیں۔ تو یہ آئے یہودی، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ ان سے پوچھیں میں کیسا ہوں، اور خود چھپ گئے، پردے میں بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے عبداللہ بن سلام؟ کہنے لگے بہترین آدمی، خیرنا وابن خیرنا، یہ بھی بہترین ہے اور اس کا باپ بھی بہترین ہے، بڑے زبردست آدمی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے، کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہودی مجلس وہی ہے، وہی کھڑے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں شرنا وابن شرنا، یہ بھی بدترین آدمی ہے، اس کا باپ بھی برا آدمی ہے، یہ ایسی قوم۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بڑا خزانہ اس آدمی نے رکھا تھا بغیر گواہوں کے اور بغیر تحریر کے، اس نے واپسی کا مطالبہ کیا، عبداللہ بن سلام نے سارا اس کو واپس کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھیں تو وہ واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار رکھے نا، ایک دینار، وہ بھی واپس نہیں کریں۔ اس طرح ان کا ایک پادری تھا فخاذ بن آزورا، بڑا پادری تھا، شکل سے بھی درویش لگتا تھا۔ ایک آدمی نے اس کے پاس ایک دینار رکھا کہ یہ امانت ہے، میں بعد میں لے لوں گا۔ وہ بعد میں لینے آیا، کہنے لگا کون سا دینار، کس کے سامنے دیا، کوئی ثبوت لاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو پادری سمجھ کے دیا تھا، یہ کھا رہا ہے۔ تو اس کے جو شاگرد تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میری بات سنو، یہ فخاذ جو ہے نا یہ بڑا چال باز ہے، یہ اس طرح تمہیں واپس نہیں کرے گا، تم ایسے کرو کہ اس کو کہو کہ میں تمہاری مشہوری کرتا ہوں۔ یہ فخاذ پادری کے پاس آیا، کہنے لگے کہ اگر تم مجھے دینار نہیں دو گے نا تو میں محلے محلے میں جا کے بتاؤں گا کہ فخاذ نے میرے ساتھ یہ خیانت کی ہے۔ کہتا اچھا یہ کرو گے، چلو پکڑو، پھر اس کو واپس دیا۔ ان آیات میں ان کی انہی خصلتوں کو بیان کیا گیا کہ نہ صرف یہ لوگ دین کے بارے میں خائن ہیں بلکہ دنیا کے بارے میں مال کے اندر بھی یہ کیا ہے، خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے کھوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نے بڑی بڑی فیسیں دے کے تعلیم حاصل کی ہے، تو اب اتنی تو خیانت کرنے کا ہمیں حق ملتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت انہا تؤدی الی البر والفاجر، امانت چاہے برے آدمی کی ہو چاہے نیک آدمی کی ہو لوٹائی جائے گی، امانت نہیں کھا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ نے ننگی تلواروں کے اندر حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ کیوں؟ کہ کفار کی صبح امانتیں واپس کر کے آ، یعنی اتنے پیچیدہ اور سخت حالات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کی، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی جو بعد میں داماد بھی بنے، علی المرتضیٰ، گویا ان کی جان خطرے میں پڑ گئی، لیکن امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں کی۔ یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی آدمی نمازی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شکل سے مومن لگتا ہے، نیک لگتا ہے، کبھی اس پر اعتبار نہ کرو، بڑا نیک آدمی جی، بڑا صوفی آدمی، کبھی اس پر یقین نہ کرو جب تک اس کو مالی معاملات میں آزما نہ لو۔ لوگ یہ کہتے ہیں جناب میں نے تو اس کو بڑا سمجھا تھا نمازی بندہ ہے، میں نے تو یہ سمجھا تھا بڑا پرہیزگار ہے، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو حتیٰ کہ دکانوں کے اندر بھی جو داڑھی والے بزرگ ہیں، نمازی ہیں، ان سب کا احترام کرو، لیکن یقین کب کرو؟ جب مالی معاملات کے اندر اس کو آزما لو۔ یہ جو عبادت ہے یہ تو ہمارا انفرادی عمل ہے۔ نماز پڑھنا وہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے۔ آزمائش انسان کی ہوتی ہے جب اس کے اوپر مالی معاملات کا، لین دین کا پتہ کیا جاتا ہے۔ جو دو موقع پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ایک جب ایک معاملات میں آزمائش ہوتی ہے، معاملات میں، اور دوسرا سفر میں۔ پھر انسان ظاہر ہوتا ہے وہ اندر سے کیا ہے۔ کئی جو ہے نا اس طرح کے حالات سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ ریونڈ کے بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو نیک سمجھا تھا، وہ تو جناب اتنا دیندار تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ اس لیے بھائی بزرگان دین بھی یہی فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک آپ مالی معاملات میں کسی کو نہ آزما لیں تو اس وقت تک خالی اس کی نمازوں پر، اس کے جو ہے تسبیحات پر، اس کے چہرے پر اعتبار نہ کریں، بدگمانی نہ کریں کسی پر۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن اعتماد اور یقین، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ رہو ایسے جیسے بھائی رہتے ہیں، لیکن معاملات ایسے کرو جیسے اجنبی کرتے ہیں، اجنبی جیسے معاملات کرتے ہیں ایسے کرو۔ تو بہرحال یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور ان امیوں سے جو کہ ان پڑھ لوگ ہیں ہم کو خیانت کر لے، ان کا مال کھا لے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جب ان کے بڑے ایسے تھے تو ان کے چھوٹے بھی ایسے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہے، امریکہ نے طالبان کے، افغانستان کے یتیموں کے، بیواؤں کے 9.5 ارب ڈالر دبا لیے۔ کتنے؟ 9.5 ارب ڈالر یتیموں کے، بیواؤں کے، 20 لاکھ بندہ بھی مار دیا، اور 9.5 ارب ڈالر امریکہ یتیموں کے دینے میں نہیں آ رہا، عوام کے دینے پر تیار نہیں، کہتا نہیں دیتا۔ اور دنیا کیا کہتی ہے؟ بڑے ایماندار لوگ۔ ایمانداری ان کی کس لیے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے تجارت کے لیے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے، مسلمانوں نے تو نہیں سمجھا، اس سے ہماری تجارت آگے بڑھے گی، آگے جائے گی، اس لیے وہ ایمانداری برتتے ہیں تجارت میں، ورنہ خیانت کرنے میں وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ ترکی نے پیسے دیے ہوئے ہیں طیاروں کے، وہ دبا لی، نہ طیارے دے رہا ہے نہ جو ہے وہ پیسے دے رہے۔ تو چلو وہ تو کوئی ان کے پاس تو کچھ ہے بھی، یہ افغانستان والوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ تو 20 سال حالت جنگ میں تھے، اب 9.5 ارب ڈالر امریکہ ان کے دبا کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے بدماش لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بدماشی کو ختم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی کہ اپنا ہو تو اس کی امانت دے دو،
بیگانہ ہو تو اس کی کھا جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنی جان کے دشمن جو تھے کافر، جب مکہ سے ہجرت کی، وہ جن کی امانتیں تھیں وہ حضور علیہ السلام کے کوئی دوست تھوڑے تھے، جانی دشمن تھے، لیکن حضرت علی کو لٹا دیا مصر پہ کہ ان کی امانتیں واپس کرنا، پھر ہمارے پاس آ۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں، بِقِنْطَارٍ ایک خزانہ، سونے کا ڈھیر، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے۔ یہاں میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا، یا آپ نے دیکھا ہوگا ایسی مجلسوں میں کہتے جی شرعی حق مہر لکھو، شرعی حق مہر، اس کو سمجھے ذرا، یا فاطمی حق مہر لکھو، تو اچھی طرح اس بات کو سمجھے، کم از کم حق مہر کی مقدار 10 درہم چاندی کے ہیں، یہ سمجھے کہ 3.25 تولے کے قریب بنتا ہے۔ آج کل میں کہتا ہوں کہ کم از کم حق مہر جو ہے نا 5,000 رکھا کرو، 5,000، ٹھیک ہے؟ زیادہ کتنا رکھنا ہے؟ جتنی آپ میں وسعت ہے، گنجائش ہے۔ کم کی مقدار ہے، زیادہ کی مقدار اپنی حیثیت کے مطابق رکھ لو۔ یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہر فاطمی رکھو۔ کون سا مہر؟ مہر فاطمی رکھو۔ مہر فاطمی کی مقدار ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر کتنا تھا پتہ ہے؟ 500 درہم، 500 درہم، یہ 1 کلو سے زیادہ چاندی بنتی ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا فاطمی حق مہر رکھو، ان کو پتہ چلے تو وہ دل کرے برات چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن اپنی وہ کہتے جی ہاں جی مہر فاطمی رکھو، نہ بیچارے نکاح پڑھانے والے کو پتہ ہے، نہ کہنے والے کو پتہ کہ وہ تھا کتنا۔ مہر فاطمی 500 درہم تھا، اور یہ 1 کلو چاندی سے زیادہ بنتا ہے، کون ادا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہے کہ اگر ہم ان کے پاس آپ ایک ڈھیر سونے کا امانت رکھیں، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وہ امانت آپ کو واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں بِدِینَارٍ 1 دینار، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وہ واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، تقاضا کرتے رہیں کہ دو دو دو، پھر ہی ہو سکتا واپس کریں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرض خواہ ہے، قرض لینے والا ہے، جس نے قرض لینا ہے تو وہ تقاضا کر سکتا ہے اپنے قرض لینے کا اپنے مکروہ سے۔ تو وہ ایسی خیانت یہودی کیوں کرتے تھے؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے کہ ہم پر امیوں کا کوئی حق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من اوفیٰ بعہدہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقیٰ اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو، ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔